بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، آج 22 اپریل 2025 ہے اور اس شعر کے ساتھ آغاز کروں گا، اور یہ یوں کہہ لیں کہ میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے تمام سپورٹرز ووٹرز کو، جو حق کے لیے، جو ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔ شعر ہے کہ نہ ہم بدلے نہ تم بدلے، نہ ہم بدلے نہ تم بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ تو یہ تو چل رہا ہے، آپ کی اسٹرگل چل رہی ہے، تو لیکن یہ بدلے گی، انشاءاللہ ضرور بدلے گی۔ تو کچھ خبریں ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو وہ جرنل جو ہے اپنا کہہ لیں امریکن جنرل، جو یہاں پہ وزٹ پر آئے تھے، برگ مین آئی تھنک، انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر دیا، اور ایک طوفان بدتمیزی ہے جو ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ کہہ لیں جس کو آپ کہتے ہیں نا مینجڈ قسم کے صحافی، وہ کچھ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، کچھ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جو جذباتی سپورٹر ہیں، یہ مختلف تناظر میں مختلف طریقے سے اس چیز کو لیا جا رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ علیمہ خان کو پھر نہیں ملنے دیا جا رہا، وہی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ جو انہوں نے ٹویٹ یہ کی ہے کہ میرا پاکستان کا وزٹ تھا، میں وہاں پہ جو ہے صاف ظاہر ہے مختلف کمیونٹیز کے لوگوں سے ملا، جنرل سے ملا، آرمی سے ملا، پارٹی سے ملا، پولیٹیکل پارٹی سے، اور میرا سٹانس آج بھی یہی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ تو ایک ایکچوئل اٹ واز اے سلیپ، اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک تھپڑ مارا ہے اس نے ان کے چہروں کے اوپر، یہ جو اس کو لے کر مینج کر رہے تھے، عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے نہیں ملنے دیا گیا، علیمہ خان سے نہیں ملنے دیا گیا، اور ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، اور بہت ساری تصاویر جناب بادشاہ سلامت نے اپنے ساتھ کھنچوا کر پیش کی، اور لوگوں میں یہ چیز ان کے ذہنوں میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب ہماری بات طے ہو گئی ہے۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ جو ایک صحافی کے ذریعے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہماری بات ہر جگہ پہ جو ہے فکس ہے، تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ، اور تمام انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ، اور ہم جو ہے آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ سختی کر دیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر۔ عمران خان کے ساتھ کون سا جناب، آپ کے ملک کا 2% یا 5% طبقہ کھڑا ہے، آپ کا پورا ملک ایک طرف کھڑا ہے، اور صرف پاکستان آرمی ایک طرف کھڑی ہے۔ تو بہرحال ان کی طرف سے بھی صاف سی بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کبھی سوچیں نا کہ ایسا کیوں ہے آج تک؟ یہی جرنل کیا یہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ہوا یا نہیں؟ انٹرنیشنل طور پر یہ سوشل میڈیا کے آنے سے، جس کو یہ لوگ ایک ہمارا کنٹری ہے، واحد کنٹری جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ خطرناک ہے، حالانکہ سوشل میڈیا کا تو یو ول ہیو ٹو بی ویری تھینک فل، کیونکہ سوشل میڈیا نے اس حد تک کر دیا آپ کو کہ آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، اور آپ جو پہلے آپ کو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی آ کر بتاتے تھے کہ وہاں پہ لا کیسے ہوتے ہیں، آج آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں۔ تو اٹس سمپلی اے گلوبل ولیج۔ تو کیا ہوتا ہے گلوبل ولیج میں؟ کیا ہوتا ہے ولیج میں؟ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح if you say that world is a global village, then it means that you are not sharing your ideas, or simply your habits, everything, even the structure, even the infrastructure of your country you are sharing, and it is being analyzed or even compared with other cultures, other religions. تو یہاں پر اب ان کا جو چورن تھا آج تک بک رہا تھا، جو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جناب یہ وہ ایک بیان سن رہا تھا میں، جو ویڈیو دکھائی گئی جس میں میڈم نور جہاں کی، کہ انہوں نے ایک بات اس کا کس تناظر میں دکھائی شہباز گل صاحب نے، کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک گانا گانا چاہ رہی تھی، یا ایک نغمہ تھا، ایک نظم تھی فیض احمد فیض کی، جس کو انہی آفیسرز نے، یہی جو آپ کا بادشاہ سلامت ہے، اس وقت کا بادشاہ سلامت، اس نے اس کو روکا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو یہ لازماً گاؤں گی۔ تو یہ ایک بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز مینیج ہو، اور ان کے خلاف کیوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریئیکشنز نہیں آتے تھے، کہ وہ قوم ان کو ہیرو سمجھتی تھی، قوم سمجھتی تھی یہی ہمارے محافظ ہیں۔ انہوں نے گندے قسم کے سیاستدان انٹروڈیوس کروائے ہوئے تھے،
اور پھر پروپیگنڈا، ہر چیز مینج، میڈیا مینج، اور لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں جاتا تھا کہ سچ کیا ہے، اصل چیز کیا، ہمارے اصل دشمن کون ہے۔ اور اب بڑے سادہ الفاظ میں ہر شخص دوسرے کو بتا رہا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ کرکٹ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، کرکٹ کوئی انڈیا کے ساتھ ہم نے جنگیں نہیں لڑنی، اور اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ جو یہ ہمارے اندر ابھی تک سینٹیمنٹس، یعنی انڈیا والے تو اس لیے ابھارتے ہیں نا کہ ان کے پاس نکمے، ان پڑھ، جاہل قسم کے سیاستدان ہیں، وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے اندر یہ مذہبی جذبات اور اس طرح کی چیزیں ابھارتے ہیں، اینٹی پاکستان نعرے لگواتے ہیں تاکہ ان کو ووٹ مل سکے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سیاستدان نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہی گندے لوگ ہیں، یہی ڈفرز ہیں جنہوں نے آج تک مذہب کا، اینٹی انڈیا، کشمیر کا، یہ تمام ایشو لوگوں کو جذبات کے اندر لانے کے لیے بنائے ہوتے تھے۔ اور آج تک ہم سمجھتے ہیں انڈیا ہمارے خلاف بیان آج بھی دے نا کوئی، تو بجائے اس کے کہ اس بیان کی وجوہات، جیسا کہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں جو ان کی معیشت ہے وہ دہشت گردی کے اوپر بیس کرتی ہے، تو اب بھی وہاں پہ اٹھ کے اگر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ کہیں یہ جو بات ہمارے دشمن جس کو آپ سمجھتے ہیں اس نے کیوں کی ہے۔ تو ہم اگر غور کرتے تو ہماری معیشت جب تک سٹیبل تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا عنصر شامل تھا۔ ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے لیے، ہم نے طالبان کو ختم کرنے کے لیے پیسے لیے، ہم نے خطے میں جنگیں لڑنے کے لیے، اپنے شہری مروانے کے لیے، اور اس دہشت گردی جو ہمارے ملک میں بھی تھی اور دنیا میں بھی تھی اس کی وجہ سے ہر جگہ سے پیسہ کمایا۔ اور ابھی ریسنٹلی ہمارے جرنیل صاحبان نے یہ مکمل کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ جنگ لگ جائے، یہ چائنا تک اور انڈیا تک کے ساتھ جنگ لڑنا چاہیں گے اگر ان کو ڈالرز مل جائیں، اگر کوئی جو انٹرنیشنل پلیئر ہے مکمل طور پر کھل کر ان کے سامنے پیچھے کھڑا ہو جائے نا، تو یہ امریکہ کے ساتھ بھی جنگ لڑ لیں گے۔ لیکن وہاں پہ کچھ ان کو اپنے والد سمجھتے ہیں، جیسے وہ کہا تھا نا سائفر میں اس نے، کمن ڈاگی ہوز یور فادر، تو وہاں ان کی جرت بہرحال نہیں ہوگی۔ تو اب جو یہ چیز ہے اس کو پی ٹی آئی نے کیسے لینا کہ یہ جو چیز ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیں سفارتی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز جن کا سبجیکٹ ہے جو پڑھتے ہیں، کیونکہ میں تو یہاں یونیورسٹی میں اس پہ لیکچر بھی دیتا ہوں، تو اس میں جتنی بھی یعنی آپ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں انٹرنیشنلی، اگر کوئی قوم پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس شعور ہے، تو وہ اپنا کیس جو ہے وہ نہ صرف نیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی لڑ سکتی ہے۔ تو پہلے کیونکہ قوم مکمل طور پر ان کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ یہ جناب فلسطین کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ، یہ واحد دنیا کی جو اسلامی فوج ہے جو ہمیں ہماری بھی حفاظت کرے گی اور اسلام کے لیے لڑے گی۔ لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف پراپرٹی ڈیلرز ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستانیوں کو پتہ ہے، پورے قوم کو پتہ ہے۔ تو اب قوم جب گفتگو کرے گی، آپ کے منرلز کبھی بھی امریکہ نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں اگر آپ سستی چیزیں کسی کو آپ نے دے دی اور وہ بیچنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی شخص وہ کہے گا کہ اگر چائنا وہاں انوالو ہوتا ہے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ یعنی کوئی کنٹری یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے اینٹی ہوں، اس کی عوام اینٹی ہو۔ ہاں اگر آپ کیڑے مکوڑے ہیں اور آپ کے اوپر ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اب ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کنٹرول نہیں ہو سکتے، اور جیسا کہ ان کے ایک پرانے سابقہ وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اب پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یعنی مراد کہ اب یہ غلام نہیں رہے۔ یہ عمران خان کی جب حکومت الٹائی گئی اور اس کے بعد جو ری ایکشن آیا، تو اس لیے اس چیز کو آپ لوگ سمجھنا ہوگا۔ اور سر سید کا وہ کال آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سر سید نے کہا تھا کہ اگر ہم بیرونی طاقت سے اپنے اندر کی کوئی برائی ختم بھی کر دیں گے، وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو ان کو بہرحال آپ نے سپیس یہ نہیں دینی جی، ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی ہے، پھر جا کر جو ہے اور ریفارمز کرنی ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ تو جی بات زیادہ اسی پہ ختم ہوگی، لیکن جو سب سے اہم خبر تھی تو انشاءاللہ باقی اور جو، ہاں جی، علیمہ خان کو جو ہے انہوں نے ملنے نہیں دیا گیا ابھی تک، جو خبریں تھیں تو وہ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ پوری قوم سمجھتی ہے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔